بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں آپ نے سنا کہ ایک کافر عورت نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ہر سال کوئی نہ کوئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو سزا ملنی چاہیے ان کو وہ ملتی نہیں، اور ان کا جو مسئلہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ایسی بکواس کرتے ہیں کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں، فساد پیدا ہو جائے، ملک میں ایک تماشا لگ جائے۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اب یہ سارا معاملہ حکومت کا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور ان سے ہر طریقے سے اس کا سر مانگو، اس کا دھڑ مانگو کہ اس کا سر ہمیں دے دو، بس ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ قوم جو مسلمان آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھاور کرنے والے، ہم چاہے کتنے ہی گناہ گار ہیں، کتنے ہی خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن آقا کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ گولیاں کھائیں گے گولیاں، مارو، کتنا مارو گے، کتنوں کے مارو گے؟ ظالموں، اپنوں کو ہی مارو گے، ان کو مارو جو یہ بربادی کر رہے ہیں۔ تم نے تو غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیا ان کا، اس لیے تمہاری زبان چلتی نہیں، تم بولتے نہیں، تم ان کے کتے ہو، اس لیے نہیں بولتے۔ اور ساتھ میں ان قوم کو بھی برباد کر دیا۔ اب تک جو ملک پہ عذاب نہیں آیا، میرے پیارے دوستوں، ناظرینوں، میری بہنوں، مانو، ابھی تک جو اس ملک پہ عذاب نہیں آیا، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اس ملک پر عذاب نہیں آیا، وہ عذاب، ورنہ ایسا عذاب آتا کہ ہماری شکلیں خنزیر سے بھی بدتر ہوتی۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سجدہ کیا، یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ جب دنیا سے جانے لگے پھر اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے محبوب فکر نہ کر، تیری امت جب تک توبہ استغفار کرتی رہے گی، معافیاں مانگتی رہے گی، میں ان کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ جاتے جاتے بھی ساری عمر، ساری زندگی آنسو بہاتے رہے، روتے رہے اپنی امت کے لیے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اے امت، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیا سو گئی؟ تمہاری غیرت سو گئی؟ کیا تمہاری غیرت جاگتی نہیں؟ یا حرام اتنا اندر چلا گیا ہے کہ تمہاری غیرت مر گئی ہے اندر ہی؟ آج بھی اگر تمہاری غیرت نہ جاگی تو یقین کرو اس ملک پر ایسا عذاب نازل ہو جائے گا کہ تمہیں پناہ بھی نہیں ملے گی، کہیں پناہ بھی نہیں ملے گی، ایسا عذاب آئے گا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کو دین کی دعوت دو۔ صحابہ کرام گئے، اس کو دین کی دعوت دی۔ اس گستاخ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ دعوت دو اور دعوت دے کے واپس آ جانا، لہٰذا واپس آ گئے، اور واپس آ کر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو آپ کے خلاف نازیبہ باتیں کی ہیں، گستاخی کی ہے آپ کی شان میں،
آپ نے فرمایا پھر جاؤ، دوبارہ جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ۔ آپ پھر گئے، پھر اس شخص نے ایسے ہی کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ کان لگا کر سن لو، کان لگا کر سن لو، کان لگا کر سن لو۔ پھر گئے، آپ نے پھر تیسری بار بھیجا۔ جب تیسری بار بھیجا تو اس جگہ مقام پہ پہنچے جہاں وہ خبیث رہتا تھا، پتہ لگا کہ اس کے اوپر آسمان سے بجلی گری اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑتا ہے تو ایسے ہی پڑتا ہے، ایسے ہی پڑتا ہے۔ ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو لہب نے گستاخی کی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ آج تک اس کا جو قبر ہے اس کی وہاں ہے، لوگ وہاں پیشاب کرتے ہیں۔ ایسی عبرتناک سزا دی۔ تو اللہ پاک پہلے مسلمانوں کو آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں میرے محبوب کے چاہنے والے وہ کیا کرتے ہیں اور پھر میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ چاہے ابھی اور اسی لمحے اس پر بجلی گرے اور وہ پاش پاش ہو جائے، اور وہ فخر سے کہتی ہے کہ ہاں میں نے کہا ہے، ہاں میں نے کہا ہے، مجھے فلاں جگہ سے کالے، مجھے پورے ملکوں سے کالے آ رہی ہیں کہ تو نے حضور کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے کہا کی۔ برملا کہتی ہے او بغیرت عورت، او بغیرت اور کافر عورت، تجھے ملک سے کہاں سے کالے آتی ہوں گی، کہاں سے آتی ہوں گی؟ جس نے تجھے کال کی ہوگی وہ تجھے ٹریس کر کے تجھے مار بھی سکتا ہے۔ جھوٹ بولتی ہے، بکواس کرتی ہے، مزید گستاخی پہ گستاخی کیے جا رہی ہے، اور یہ قوم سوئی ہوئی ہے، حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھنا اے قوم، اگر باہر نکلو تو پھر ملک کو نقصان نہ دینا، ملک کو نقصان نہ پہنچانا، کیونکہ غیر ممالک کے جتنے بھی ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ کے مار جائیں۔ لہذا ہر حال میں یہ کوشش کریں کہ اس کا سر طلب کریں۔ ہمیں اس کا ہر حال میں اس کا سر چاہیے، ہر حال میں اس کا سر چاہیے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔